اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایکسکیوز می۔ آئیے عملی زندگی گزاریں، اور آج کا جو موضوع میں لے رہا ہوں وہ ہے میرے تعلقات۔ پچھلے نشست میں نے رشتہ داریوں کی بات کی تھی۔ رشتہ داریاں تو ہماری گیون ہے نا، وہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ ہم اپنے رشتہ دار چوز نہیں کرتے نا، منتخب نہیں کرتے، وہ ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے وہ ماں باپ ہمارے ہو گئے، اور پھر ان کی وجہ سے جو رشتے ہمارے بنے، قریبی چچا ماموں خالہ پھپھو جو بھی، اور اس سے آگے پھر پوری لڑیاں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے آ گیا، وہ بھی ہماری چوائس نہیں ہے۔ پھر اگر جہاں پہ برادری سسٹم بڑا مضبوط ہے، وہاں پہ ایک بڑی برادری اسی سے آگے چلتی ہے کہ اچھا یہ میرے فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں ہیں، تو وہ بھی ہماری چوائس نہیں ہے، وہ ہم نے چوز نہیں کیے، وہ ہمیں ملے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس لیے اس پہ الگ بات کر رہا ہوں میں، جب میرے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں کہ ہم کس سے تعلق رکھیں گے اور کس سے نہیں رکھیں گے، اور کس سے کس طرح کا تعلق رکھیں گے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے نا، چونکہ لہٰذا ہم ایون جو ہمارے گیون ریلیشن شپس ہیں اس پہ بھی یہ اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ کے رشتہ تو ہے لیکن آپ تعلق آپ کا نہیں ہے۔ اور کتنے ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں پہ بہت قریبی رشتہ داروں سے ملاقات لوگ نہیں کرتے۔ کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہوگا مختلف وقتوں میں، کوئی ایسا سخت کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، بالکل لا تعلق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہاں بھی چلتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں وہاں تو بالکل ہی آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ کس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ دیکھیے، تعلق رکھنے سے ہماری شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ ڈائریکٹلی میں عملی زندگی کو آپ سے ریلیٹ کر رہا ہوں نا۔ اگر ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، فار ایگزامپل، جو کہ بہت ہی مطلبی اور خود غرض اور بہت ہی خود پرست لوگ ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم دو رویے ہمارے اندر آئیں گے۔ یا تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، چونکہ ہم دیکھیں گے یار یہ بظاہر بڑے دنیاوی طور پہ کامیاب نظر آتے ہیں، ہر کسی کو چکر دے دیتے ہیں، یہ ہر کسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ میں شریف آدمی ہوں، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتے، مجھے بھی کچھ سیکھنا چاہیے، دنیا داری ان کی طرح سے کچھ چالاکی مجھے بھی آنی چاہیے۔ تو یا تو آپ ان سے انسپائر ہو جائیں گے اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے، بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے واللہ عالم، لیکن کوشش ضرور کریں گے۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے جو بلکہ اس کے اپوزٹ ہوگا کہ آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، کسی وجہ سے آپ کا تعلق تو ہے ان سے لیکن آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، لہذا آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ اس کے برعکس کریں۔ میں نارملی اس کو نیگیٹو لرننگ کہتا ہوں، یعنی ایک پازیٹیو لرننگ ہے کہ میں نے کسی کو ایک کام کرتے دیکھا اور میں نے اس کو اچھا لگا مجھے، اور میں نے بھی اس کو سوچا کہ میں بھی اس طرح کا کام میں بھی کر لوں۔ نیگیٹو لرننگ یہ ہے کہ میں نے کسی کو کس طرح کے کام کرتے دیکھا اور مجھے بالکل وہ پسند نہیں آئے، بلکہ مجھے ایک ریپلشن ہوئی، میرے دل میں لگا کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ نیگیٹو لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہر کسی کی اپنی معاملہ ہے، لیکن جنرلی میں نے اپنے بارے میں یہ دیکھا ہے جب میں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ میری نیگیٹو لرننگ شاید زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو پازیٹیو لرننگ۔ آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے معاملہ۔ سو تعلقات ہم پہ اس لیے اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ ایک تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ دوسرے، اگر فرض کیجئے کسی ایسے شخص سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی بکھرا ہوا شخص ہے، اب گریجولی آپ بھی اس کے ساتھ بکھر جائیں گے پھر، اس لیے کہ وہ اتنا آپ کے اوپر ایک انفلوئنس اس کا ہوگا آہستہ آہستہ کہ آپ بے شک اس کی باتوں کو شروع میں پسند نہیں کریں گے، لیکن فار سم ریزن ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے، ایک حص ہوتی ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتی رہتی ہے، تو بہرحال وہ آپ اٹریکٹ ہوتے جائیں گے اور آپ بھی بکھرتے چلے جائیں گے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے نا یار، کوئی نہیں، رات کو 11 بجے سونا تو ضروری نہیں ہے نا، جب جی کرے گا سو جائیں گے، 2 بجے سو جائیں گے، 3 بجے سو جائیں گے، صبح وقت پہ اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، فلاں بھی ضروری نہیں ہے، یہ کام بھی ضروری نہیں ہے، اس پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ٹوٹل جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے وہ بکھرنے لگ جائے گی۔ دوسرا امپیکٹ یہ ہے، اگر
ایسے لوگوں سے ملتے ہیں نا. وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں ایکچولی نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دنیا چل رہی ہے, اسی طرح چل رہی ہے نا. اس میں ہم کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. نہ نقصان پہنچانے والے ایکسیپشن ہیں, فائدہ پہنچانے والے ایکسیپشن ہیں انفارچونیٹلی. تو لوگ ایسے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جب وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارا نقصان مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. یعنی ہمارا مٹیریل لاس ہو سکتا ہے. یعنی کتنے دوست ایسے ہیں کہ جاننے والے دوست تو ان کو نہیں کہہ سکتے, جاننے والے ایسے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات بن گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یار ہم اکٹھے مل کے کچھ کاروبار کرتے ہیں, اور انہوں نے کچھ کر لیا. کسی کے پاس پیسے کم تھے, کسی کے پاس زیادہ تھے یا برابر تھے یا جو بھی تھا. ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے پاس بڑا تجربہ ہے 25 سال کا, تمہارے پاس پیسے آؤ مل کے کام کرتے ہیں, کام میں کروں گا, منافع دونوں کو ملے گا. جو بھی ماڈل آپ نے بنا لیا, لیکن پتہ یہ چلا کہ جب سال 2 سال میں جب کچھ اس کی شکل بن گئی اس بزنس کی, تو اس کے بعد کوئی ایک صاحب اس کو چوری کر کے لے گئے اور دوسرے کو انہوں نے باہر نکال دیا. فار وٹ ایور ریزن کوئی نہیں ہوتی سوائے لالچ کے, لیکن کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ انہوں نے, اور وہ شروع سے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ شروع سے کوئی کاغذات میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ان کی چل رہی ہوتی ہے, اور ایک سٹیج آتی ہے جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس سے زیادہ اس کو ساتھ رکھنا قطعاً ضروری نہیں ہے, تو وہ اس کو دھکا دے دیتے ہیں. اب آپ کا بہت بڑا مٹیریل لاس ہو گیا. اب آپ ایک دفعہ تو بالکل زمین پہ بیٹھ گئے. اب آپ کے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے کہ نئے سرے سے کہاں سے شروع کریں. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں, اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تعلقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آفیسز میں خاص طور پہ کہ کولیگس کے آپس میں اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں. میں دوستی اسے پھر بھی نہیں کہوں گا, تعلقات ہو گئے, اچھا جی ہو گئے جی. اب وہ پتہ چلا کہ جی ایک دن کسی صاحب نے کوئی دوسری کمپنی جوائن کر لی ہے, اور انہوں نے کہا یار تو میرے ساتھ یہاں بھی ہے نا, بڑا ہم اچھے ہمارے ریلیشن ہے, تو چلو وہاں اکٹھے چلتے ہیں. وہ بھی آپ کو بھی لے گئے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں جا کے انہوں کا تو کچھ اور معاملہ تھا, آپ کے ساتھ کچھ اور ہو گیا. تو آپ اچھی خاصی ایک اپنی سیٹلڈ جاب چھوڑ کے اگلی جگہ گئے, اور وہاں سیٹل نہیں ہوئے اور فارغ ہو گئے. اب آپ سڑک پہ ہیں اور آپ کی زندگی مشکل میں ہے. یہ تعلقات کے سب نتائج ہیں جو ہم بھگتتے ہیں ایکچولی. اور تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم اچھی بات پک کرتے ہیں. میں نے کہا نا, فائدے کی توقع رکھنا تو تعلقات کی ویسے بھی اس کی روح کے خلاف ہے کہ لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے تعلق بناتے ہیں اگر انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے, اور جس دن وہ فائدہ نظر نہیں آئے گا وہ چلے جائیں گے. اور یہ ایسے لاتعداد واقعات ہیں کہ ایک شخص کے پاس 4 پیسے ہیں, اور جب تک اس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کے گرد 6-8 لوگ جمع رہتے ہیں جو اس کے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں کسی بھی شکل میں. یعنی وہ عیاشی بدماشی سے لے کے اور کسی اور طرح کے سیر سپاٹوں میں اور چیزوں میں, کھانے میں, چلو یار آج فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں, فلاں مجھے پتہ چلا بڑا اچھا کھانا ملتا ہے. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اس کے پاس, تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے, تو یہ ماڈل سارے ہمارے سامنے ہیں, یہ سب کچھ ہماری دنیا میں ہو رہا ہے. سو میرے تعلقات جو ہیں اس کا اب جائزہ لیجئے, اپنے تعلقات کا, کہ میرے تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں, اور ان لوگوں کی کیا کیا شخصیت ہے, ان کے کیا طریقہ کار ہیں, ان میں سے مجھے کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے. سب سے پہلے اس کا جائزہ لیجئے. فائدے کی بات تو میں نے کہا نا, تعلقات میں فائدہ تو اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے, لیکن چلیے اگر کہیں سے آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے تو اس کو الگ کر لیجئے. وہ چھوٹی لسٹ ہوگی آپ کی, آئی کین ایشور یو. جن سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ذرا لمبی لسٹ ہو سکتی ہے آپ کی. اب ان لوگوں سے بچنے کا طریقہ کار آپ ڈھونڈیں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بچا سکیں. یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے, یہ عملی کام ہے کرنے کا. تعلقات میں کی روح میں بہہ جانا اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا آپ فوری طور پہ اپنے تعلقات کا جائزہ لیں, اور ان کا اس سینس میں جائزہ لیں کہ مجھے کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے, کس سے, اور پاسبلی کس شکل میں پہنچ سکتا ہے. اور پھر آپ ان لوگوں کو الگ کر لیجئے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, نیوٹرل ہیں, یا جو آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کوئی فائدہ پہنچا دیں. اگر وہ پہنچا سکیں گے تو پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے, ان کو الگ کر لیجئے اور ان کو پھر سنبھال کے رکھیے, اور ان سے جان بچانے کی کوشش کیجیے.
جس حد تک بھی ممکن ہے، اور اگر آپ جان بچا نہیں بھی سکتے تو اپنے ارد گرد کچھ نہ کچھ ایسا حصار ضرور قائم رکھیے جس سے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔